بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، 13 اپریل 2025 میں آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج ایک بڑے دلچسپ ٹاپک پہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ناظرین کرام، جو ہی رمضان ختم ہوا ہے اور عید کا سلسلہ ختم ہوا ہے تو شادیوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اور وہ شادیوں کا ایک نہ تھمنے والا سلسلہ جو ہے وہ ابھی تک جاری ہے، اور اسی حوالے سے میں آج آپ سے کچھ تھوڑی سی بات کروں گا۔ اس سے پہلے بھی ایک دو موقع پر ایک شادی کے حوالے سے ہماری جو بڑی خوفناک قسم کی جو ایک رواج یا رسمیں بن گئی ہیں اس پر میں نے بات کی تھی، جس میں ہوائی فائرنگ کا کرنا اور اس طرح کی آتش بازی وغیرہ۔ لیکن ناظرین کرام، آج میں آپ سے بڑی خوبصورت جو ہمارے پنجاب کی رسمیں ہیں اس میں سے کچھ بڑی معصومانہ رسمیں ہیں اور کچھ کسی حد تک احمقانہ رسمیں ہیں، میں تھوڑی سی ان پہ بات کروں گا آپ سے، اور یہ میرے لیے بھی دلچسپی کا باعث ہے اور یقیناً یہ باتیں آپ کے لیے بھی دلچسپی کا باعث ہوں گی۔ ناظرین کرام، میرے ایک دوست ہیں چودھری امجد نواز، اور کل شام کو ان کی بیٹے کی شادی پر مہندی کی ایک رسم ہے، اور وہاں ہم اکٹھے تھے کچھ دوست، اور اس مہندی کے موقع پر میں جا کے جب وہاں ہم سارے دوست اکٹھے ہوئے تو بڑا باوقار انداز تھا وہاں جو صورتحال میں نے دیکھی۔ انہوں نے بڑا محدود پیمانے پہ اپنے دوستوں کو بلایا اور بہت زیادہ لمبی چوڑی گیدرنگ نہیں کی، اور اپنی فیملی کے ان کے کچھ لوگ تھے، 100-150 وہاں لوگ تھے۔ بہت اچھا کھانا کھلایا گیا، بہت شاندار قسم کی وہ دعوت تھی، اور ہم نے وہاں جا کے تقریباً 3-4 گھنٹے جو گزرے ہیں، بڑی خوبصورت اپنی گپ شپ کی، شادی کے حوالے سے باتیں ہوئیں۔ لیکن ناظرین کرام، اگرچہ وہ شادی کا موقع تھا لیکن کسی قسم کی فضولیات دیکھنے میں نہیں آئیں، نہ ہی وہاں آتش بازی ہو رہی تھی، نہ ہی وہاں فائرنگ ہو رہی تھی، نہ ہی وہاں وہ جو ڈھولوں کی آواز کان پڑی کچھ سنائی نہیں دیتا، نہ ہی اس طرح کی کچھ صورتحال تھی۔ وہاں بڑا باوقار انداز میں ہم سارے دوست اکٹھے ہوئے، کھانا کھایا، گپ شپ کی۔ تو وہ جو رسم تھی اس میں ہماری ایک چھوٹی سی پھوٹی کی رسم ہوتی ہے، جو دولہے کو مہندی والے دن اس کے عزیز و اقارب جتنے ہوتے ہیں وہاں اکٹھے ہوتے ہیں، اس کے اپنے دوست اکٹھے ہوتے ہیں، اس کی فیملی کے لوگ وہاں اکٹھے ہوتے ہیں، تو وہاں وہ اس دولہے کو جو ہے کوئی 500، کوئی 1000 روپیہ، کوئی 5000 روپیہ سلامی دیتا ہے۔ یہ پہلے دن مہندی والی رسم ہے اور یہ بڑی خوبصورت رسم ہے۔ تو یہ سارے ایک قسم کی ایک بڑی خوبصورت کی کرٹسی کا یہ ایک اظہار بھی ہوتا ہے، یکجہتی کا اظہار ہوتا ہے، سارے اکٹھے ہوتے ہیں۔ تو یہ رسم وہاں جو ہے اس کی ادا کی گئی۔ وہاں مٹھائی کی ایک پلیٹ رکھی ہوتی ہے جس سے اٹھا کے دولہے کو تھوڑی سی مٹھائی کھلائی جاتی ہے۔ بعض اوقات وہ جو جاتا ہے وہ اس رسم میں شامل ہوتا ہے، 1500 روپیہ دیتا ہے اور وہ خود بھی مٹھائی کھاتا ہے۔ تو یہ اچھی رسم تھی۔ تو رات کو پھر میں نے یہ سوچا کہ یہ ہماری شادی پر جو رسمیں ہوتی تھیں ان پر کیوں نہ ایک ولاگ کیا جائے اور بات کی جائے۔ تو ناظرین کرام، اس حوالے سے میں ایک چند رسموں کی بات کرتا ہوں جنہیں میں احمقانہ کہتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اس میں کچھ بڑی خوبصورت رسمیں بھی تھیں جو شاید وقت کے ساتھ ساتھ ان کی شکل بدل گئی ہے، میں اس پہ تھوڑی سی بات کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، میرے ایک ماموزاد بھائی ہیں چودھری بشیر مناس، اور 1994 میں ان کی شادی ہوئی، جون کا مہینہ تھا۔ تو ناظرین کرام، ہماری ایک رسم ہوتی ہے کہ دولہا جب جو ہے بارات والا دن ہوتا ہے اور وہ دلہن کے گھر سے جانا ہوتا ہے، تو جب وہ تیار شیار ہو کے تو روانگی سے پہلے اس کو سارے اس کے دوست، اس کے عزیز و اقارب جو ہے وہ سلامی دیتے ہیں۔ پھر اس میں بھی وہی ہوتا ہے کہ کوئی 1000، 2000، 5000 جتنی کسی کی وہ ہوتی ہے، استطاعت ہوتی ہے، وہ سلامی دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ایک رسم ہمارے یہاں جو اب بھی چل رہی ہے اور اب بڑھتے بڑھتے وہ بڑی ہی وحشیانہ انداز اس کا بن گیا ہے، وہ ہوتی ہے گلے میں نوٹوں کے ہار ڈالنا۔ ناظرین کرام، بشیر مناس اپنے وہ ماموزاد بھائی کا ذکر میں اس لیے کر رہا ہوں کہ گرمیوں کا موسم تھا، جون کا مہینہ تھا، تو جب بشیر مناس کو وہ نوٹوں کے ہار پہنائے جا رہے تھے تو ہماری برادری بڑی ایک لمبی چوڑی برادری ہے، تو ناظرین کرام وہ ہار جو اس کے گلے میں ڈالے جا رہے تھے بڑھتے 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 یہاں تک پہنچ گئے تھے، اور میرے خیال میں اس کی ناک تک جو وہ سلسلہ آ گیا تھا، اتنے آگے ہار چڑھ گئے تھے۔ گرمی کا موسم تھا، وہ پسینے سے شرابور ہو رہا تھا، اور ایک تقاضا یہ بھی تھا کہ یہ ہار جو ہے اسی طرح اس کے گلے میں ڈلے رہے، اور پھر بارات جائے اور انہیں پتہ چلے جو جس گھر ہم جا رہے ہیں کہ اس کے اتنے عزیز و اقارب اس سے محبت کرتے ہیں کہ انہوں نے نوٹوں کے اتنے ہار اس کو ڈالے ہیں۔ اس دور میں جو نوٹوں کا ہار ہوتا تھا وہ 500 کا ہار ہوتا تھا، 400 کا، 250 کا، 1000 روپے کا۔ آج کل ناظرین کرام وہی ہار جو ہے وہ 10-10 ہزار سے بھی اوپر چلے گئے ہیں، 20-20، 25-25 ہزار کے نوٹوں کے ہار بھی جو ہے وہ گلے میں ڈالے جاتے ہیں۔
تو اس دن جو صورتحال تھی، بشیر مناس آج اتفاق سے وہ میرا بھائی ہے ادھر ہی آیا ہوا تھا تو میرے یہاں آ گیا، تو ہم وہ باتیں یاد کر کے جو ہے دونوں ہنستے رہے کہ وہ کیا رسم تھی کہ پسینے سے برا حال تو وہ گلے میں ہار اس طرح ڈلے ہوئے. اگرچہ یہ خوشی کا موقع ہوتا ہے تو گلے میں پھولوں کا ہار یا مالا وغیرہ ایک تو سمجھ آتی ہے، لیکن یہ کرنسی نوٹوں کے ہار یہ ہمارا ہی معاشرہ ہے، پاکستان میں ہی میں نے دیکھے ہیں. کبھی عرب میں جا کے کسی معاشرے میں جا کے دیکھو یا یورپ میں جا کے دیکھو تو یہ بیہودگی اس سرے سے ہے ہی نہیں. کرنسی نوٹ جو ہوتے ہیں ناظرین اکرام وہ برانڈ نیو کڑکتے ہوئے نوٹ ہوتے ہیں، اور آج کل پاکستان میں ان کا کاروبار ہوتا ہے. دو طرح سے ہم جو ہے ان نوٹوں کا استعمال کرتے ہیں. ایک تو وہ ہار کے ساتھ لگائے جاتے ہیں، اور 10-20 ہزار کے بھی آج کل وہ جو ہے وہ بڑے ہار آتے ہیں. آپ خود اندازہ کریں گے یہ کیا صورتحال ہوتی ہوگی. آج پھر اسی موقع پر وہ شادی کی بات میں کر رہا تھا تو ایک ویڈیو میری نظر سے گزری. 2 نوجوان بچے ہیں، ان کے گلے میں ہار ڈالے جا رہے ہیں، ایک ہی طرح کے ہار ہیں، بڑے خوبصورت بنے ہوئے ہیں. ناظرین کرام وڈ یو بلیو کہ وہ تقریباً ان ہاروں کی لمبائی 10 فٹ لمبے ہیں وہ، اور ایک بندے نے پکڑ رکھا ہے، پھر دوسرے نے، پھر تیسرے نے. دولہا یہاں کھڑا ہے اور ہار جو ہے 10 فٹ دور تک وہ جو ہے ہار اس کی نمائش ہو رہی ہے کہ نئے نوٹ ہیں ہم دکھا رہے ہیں. ہم عجیب لوگ ہیں، ہمارا معاشرہ بھی عجیب ہے. ایک تو یہ ہاروں کا سلسلہ کہ دولہے کا قد ہے 5.5 فٹ یا 6 فٹ اور 10 فٹ کا اس کے گلے میں ہم ہار ڈال دیتے ہیں. سمجھ نہیں آتی کہ اس کا مقصد کیا ہے یا پرپس کیا ہے. پھر کیا ہوتا ہے جی، انہی نوٹوں سے ہم جو ہے وہ تماش بینی کرتے ہیں، پھر بیلوں کی شکل میں نوٹوں کو جو ہے ہم ہوا میں اچھالتے ہیں. وہ بھی اس سے پہلے میں ذکر کر چکا ہوں، میں نے کیا ذکر کرنا ہے. تو یہ ہار کی رسم کسی دور میں بھی مجھے کسی دور میں بھی اچھی نہیں لگی. شاید مجھے یاد ہے میرے گلے میں بھی ڈالے گئے تھے، 1988 میں میری شادی ہوئی تھی. تو یہ عجیب و غریب ایک رسم ہے. اور ایک اور انتہائی احمقانہ اور کسی حد تک بیہودہ رسم ہوا کرتی تھی، اور اپنے گاؤں میں سمجھتا ہوں، مجھے اب بھی میں تھوڑی سی بات کر رہا تھا جب میں یہ ولاگ بنانے لگا ہوں کہ یہ رسم واقعی میں نے ختم کی تھی یا اس سے پہلے بھی یہ ختم ہو چکی تھی. ناظرین کرام وہ رسم یہ تھی کہ دولہا جب دلہن کے گھر بارات لے کے جانا ہوتا ہے اس نے، تو اس سے پہلے اس کو سرے عام پبلک میں کھڑا کر کے نہلایا جاتا تھا. اگرچہ اس نے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے تھے، اور وہ طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ اس گاؤں کا، ہمارے گاؤں کا ایک ماشکی ہوتا تھا جو پانی لوگوں کے گھروں میں ڈالتے ہیں، وہ ہمارے بھائی جو ہے ان کی یہ خدمت ہوتی تھی. تو وہ مشک اپنی لے کے، وہ پانی کی بھری ہوئی مشک جو ہے وہ مکان کے اوپر چھت پہ چلا جاتا تھا. دولہے کو نیچے کسی چوکی پہ کھڑا کر دیا جاتا تھا. تمام اس کے دوست احباب، اس کے برادری کے لوگ وہاں اکٹھے ہو جاتے تھے، اور اوپر سے وہ مشک کھول دی جاتی تھی اور وہ اس کے سر پہ پانی گرتا تھا اور دولہا سب کے سامنے نہاتا تھا. ناظرین کرام یہ انتہائی لچر اور بیہودہ قسم کی رسم تھی. مجھے یاد ہے مجھ سے پہلے ہماری شادیوں پہ، ہمارے جو میرے بڑے کزنز ہیں ان کی شادیوں پہ بالکل یہ سارا کچھ ہوتے ہوئے میں نے دیکھا ہے. میرے گاؤں کے لوگ گواہ ہیں کہ یہ رسم ہمارے گاؤں میں نہیں، پورے تقریباً ہمارے پنجاب میں یہ رسم جو تھی اس کا یہ ایک سلسلہ چلتا تھا. تو مجھے یاد ہے کہ میں نے کہا میں نے یہ کام بالکل نہیں کرنا، اور پھر نہیں ہوا. اور پھر میری شادی کے بعد مجھے نہیں یاد، کہیں بھی میں نے نہیں دیکھا. پھر یہ ہوتا ہے کہ دلہا اپنے طور پہ نہا لیتا ہے اور تیاری کر کے کپڑے پہن کے وہ ساتھ شامل ہو جاتا ہے. تو یہ انتہائی بیہودہ رسم تھی، یہ ختم ہو گئی. اس میں ایک گڑولی کی رسم ہوتی تھی. بہنیں جو ہے دلہا کی وہ گڑولی بھر کے لے کے آتی تھیں، اور جہاں دلہے نے نہانا ہوتا تھا وہ گڑولی رکھ دی جاتی تھی، اور پہلے اس گڑولی والا پانی جو ہے وہ اس کے اوپر میرے خیال میں ڈالا جاتا تھا. اس کے اوپر وہ جو گڑولی چھوٹی سی گھڑی نما ایک چیز مٹی کی ہوتی تھی، اس کے اوپر ایک ڈھکنا ہوتا تھا. وہ جو ڈھکنا ہے اسے چھونی ہم پنجابی میں کہتے ہیں. اور جب مہراج ہم کہتے تھے دولہے کو، وہ نہا چکتا تھا تو پھر وہ کپڑے پہن کے اس نے جو چپلیں پہنی ہوتی تھی یا وہ جو بوٹ پہنتا تھا تو ایڑی سے اس نے وہ چھونی جو ہوتی تھی، چھونی جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں، اسے توڑا جاتا تھا. ایک یہ رسم تھی. اس کے علاوہ ایک رسم ہماری شادیوں پہ ہوتی تھی، چھک کی رسم. وہ ناظرین کرام اس طرح ہوتی تھی کہ شادی سے ایک دن، مہندی والے دن، پوری فیملی جو ہوتی تھی یا اس گاؤں میں ان کے جو عزیز و اقارب ہوتے تھے ان کے گھر میں پکی ہوئی روٹی بھیجی جاتی تھی، وہ گوشت پکا کے یا روٹیاں تیار کر کے، یا اسے ہم پنجابی میں سکی رسد کہتے تھے، جس میں فی کس ایک فیملی کے اگر 5 بندے ہیں تو ان کے فی کس ایک بندے کے لیے آدھا کلو جو ہے آٹا ہوتا تھا اور آدھ پاؤ گوشت بھیجا جاتا تھا. وہ تمام پورے گاؤں میں بھیجا جاتا تھا، یا جن جن گھروں میں ان کی وہ تعلق ہوتے تھے اس گاؤں میں بھیجا جاتا تھا. یہ چھک کی رسم تھی. یہ کسی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی رسم تھی. اسی طرح دیگر کچھ اور رسمیں تھیں. ایک اور رسم ناظرین کرام ہوتی تھی ہماری کہ جو دلہا ہوتا ہے اس کا اپنے گھر سے روٹ کے کسی دوسرے گھر جانا.
وہ ایک بڑی معصومانہ اور بڑی خوبصورت رسم ہوا کرتی تھی. وہ ہوتا اس طرح تھا کہ رات کے وقت مہندی والے دن یعنی دوسرے دن بارات ہوتی تھی تو اس سے جو پہلا دن ہوتا تھا ایک تو مہمانوں کی ایک دعوت ہوتی تھی, اس کے دوست یار اس کے سنبھالے جو ہے وہ اکٹھے ہوتے تھے, کھانا کھاتے تھے. کھانا کھانے کے بعد کسی دور میں وہ دلہا پہلے ایک اور گھر میں اپنے کسی کزن, اپنے کسی دوست یا اپنے گاؤں کے کسی دوسرے گھر میں چلا جاتا تھا اور وہاں یہ طے شدہ بات ہوتا تھا کہ یہ دلہا جو ہے یہ آپ کے گھر روٹ کے آ رہا ہے. اسے پنجابی میں رسنے کی رسم کہتے تھے کہ یہ مہاراج رس کے جا رہے ہیں جی فلانے گھر. تو پھر بعد میں ڈھول بجاتے ہوئے وہ اس کے گھر کے اور اس کے دوست سارے جاتے تھے اس گھر میں, وہاں سے اس کو جو ہے پھر منا کے لایا جاتا تھا. پھر اس گھر سے جس گھر سے دلہا روٹ کے گیا ہوا ہوتا تھا وہ اس کے پگڑی پہناتے تھے, پھر اس کے گلے میں بڑی ریشمی قسم کی ایک لنگی لاچا وغیرہ بھی ڈالا جاتا تھا. اس گھر میں چائے کا اہتمام ہوتا تھا, چائے سے تواضع کی جاتی تھی سارے لوگوں کی, اور پھر وہ جو ہے وہ روٹھا ہوا دلہا واپس آتا تھا. یہ بھی ایک بڑی خوبصورت رسم تھی. یہ ہماری شادی کی کچھ اچھی رسمیں تھی. ناظرین کرام بہت یہ لمبا ٹاپک ہے, ویسے میں نے بائی دی وے کچھ چیزوں پہ روشنی ڈالی تھی اور جس میں نے اسپیشل اپنے طور پہ, میں تو اسے بالکل ناپسند کرتا ہوں کہ یہ جو نوٹوں کے ہار گلے میں ڈالے جاتے ہیں یہ کسی صورت مناسب رسم نہیں ہے. یہ بے جا دولت کا اسراف ہے اور اسے سنبھالنا ایک مصیبت بن جاتی ہے. پھر وہ جو نوٹوں کے وہ جو ہار آتے ہیں وہ نوٹ بینکوں سے لیے جاتے ہیں, ایک تجارت بن گئی ہے. 1000 کی جو نئے نوٹوں کی گڈی ہے اس پر 100 روپیہ دیا جاتا ہے, پھر وہ ملتی ہے, پھر وہ جو ہے آگے سلسلہ وہ تجارت کا چلتا ہے. یہ فضول رسم ہے. وہ ہار جو ہے باقاعدہ اخباروں میں لپٹے ہوئے آتے ہیں اور اس موقع پر جب دلہا کے گلے میں ڈالے جاتے ہیں تو پھاڑ کے اخبار پھینک دیے جاتے ہیں, اس پر آیتیں لکھی ہوتی ہیں, مقدس اوراق ہوتے ہیں, ان کی بےعزتی ہوتی ہے. تو اس طرح کی فضول رسموں سے ہمیں جو ہے اجتناب کرنا چاہیے. ہمارے معاشرے میں نے کہا تھا کہ ہمارے گاؤں میں جمعے والے دن چائے کی ایک رسم تھی, مجھے آج بھی وہ ہانٹ کرتی ہے, مجھے یاد آتی ہے. بڑی خوبصورت رسم تھی. ہم سارے مل بیٹھتے تھے اور سارے جو ہے وہ چائے کی اس سے جمعے والے دن وہ جو نمازی ہوتے تھے ان سب کی چائے سے تواضع ہوتی تھی. یہ ہماری ناظرین کرام اچھی رسمیں تھی. اب میں بالکل اپنے طور پر سوچتا ہوں کہ جو ہماری اچھی رسمیں جو اب ناپید ہوتی جا رہی ہیں ان کا نئے سرے سے ہم اجرا کرنے کی کوشش کریں گے. میں اپنی حد تک کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ جو اچھی رسمیں تھیں انہیں ہمیں نئے سرے سے زندہ کرنا ہے, اور جو فضول رسمیں ہیں نوٹوں کے ہار, نوٹوں سے تماش بینی کرنا, فائرنگ کرنا, فضول قسم کی آتش بازی کرنا اور غیر ضروری طور پر نمود و نمائش دولت کی کرنا, یہ کسی صورت اچھی بات نہیں ہے. آج میرے اس بھائی کے بیٹے کی چودھری شاہ جہان کی بارات کے ساتھ ہم گئے, وہ بھی بڑا باوقار انداز تھا. کل اس کا ولیمہ ہوگا چودھری امجد کے بیٹے کا, بالکل بڑا وہ شاندار, مجھے پتہ ہے کہ وہ سارا انتظام کیا ہوا ہے. دوستوں کی جو ضیافت ہے, دعوت ہے, وہ اچھی ہونی چاہیے. ہم دولت کی نمائش کرتے ہیں, ہم اپنے آپ کو پتہ نہیں شادیوں کے موقعوں پہ میں برملا کہتا ہوں, میں کیا آپ بھی جانتے ہیں کہ ہم جو ہے قرض اٹھا کے بھی دوسروں پر اپنی دھاک بٹھانا چاہتے ہیں. ناظرین کرام ہمیں اس سے باہر آنا ہوگا اور میرے خیال میں فضول رسموں سے ہمیں اپنی جان چھڑانی چاہیے. آج کے لیے اتنا ہی. آپ سب کی بہت مہربانی, میں نے آپ سے اتنی باتیں کی. یہ لمبا ٹاپک ہے, اس پہ بہت سی باتیں اور بھی ہو سکتی تھیں. آج کے لیے اتنا ہی, پھر انشاءاللہ کسی موقع پر اس پر بات کریں گے. چلتے چلتے میرے ساتھ پاکستان زندہ باد.